اپنے احادیث سے بھی آپ وہ کر سکتے ہو. چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, اسی موضوع پر آپ اپنی احادیث سے بھی استدلال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بخاری مسلم کی احادیث سے بھی, ہاں بالکل, بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کے احادیث سے بھی تو بات نہیں. چلے ابھی دیکھیں ابرار بھائی نہیں, وہ مجھے پتا ہے آپ کی کتابوں کو میں تو آپ سے بہتر جانتا ہوں. ابرار بھائی اگر آپ چاہیں تو تراویح پہ گفتگو کریں, کیا خیال ہے؟ تراویح پہ بھی نہیں ہوا, ابھی مہینہ بھی آ رہا ہے تراویح کا, رمضان شریف, تراویح پہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھیں تراویح بدعت ہے ہمارے نزدیک, تراویح بدعت ہے اور اس کا پڑھنا حرام ہے. تراویح پہ گفتگو کرتے ہیں, رمضان سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے کرتے ہیں تراویح. چلیں پھر اس کو ہم دیکھ لیں گے, آپ کے جو ہیں دیکھ لیں گے. ابھی ہمیں وعدہ کریں نا, ابھی آپ وعدہ کریں تراویح پہ ہم سے مناظرہ کریں رمضان سے پہلے. آپ یہ جو نماز پڑھیں گے نا 1 مہینے کی محنت کریں گے, یہ کبھی دیکھیں یہ حلال ہے یا جائز ہے یا حرام ہے, سنت ہے یا حرام ہے. ہمارے نزدیک تو حلال بھی ہے جائز بھی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ بدعت ہے, آپ ادھر گناہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک من گڑت نماز ہے. تو اس کے لیے کچھ ضوابط دیکھیں, آپ کے بارے میں تحفظات بھی بہت ہیں. ہاں آپ ضوابط پیش کریں, تراویح پہ مناظرے کے ضوابط کیا ہیں؟ بسم اللہ. آپ کے اوپر تحفظات یہ ہیں کہ آپ شیعہ ہیں, رافضی ہیں, یا ان سے کوئی الگ چیز ہے؟ تو نہیں جی, میں شیعہ رافضی ہوں. جبکہ آپ کے بارے میں شیعہ علماء کے بھی فتاوی جات موجود ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو شیعہ علماء میرے ساتھ بھی بہت ہیں, کچھ خلاف ہیں, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جو شخص مشہور ہو جاتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے علماء میں حسادت بہت ہے. آپ کے علماء میں بھی ایک شخص اگر اس کو مقبولیت ملتی ہے تو کچھ علماء اس کے پیچھے بات کریں گے نا, ان کی باتیں یا صحیح ہوں گے یا غلط ہوں, الگ بات ہے. شیعہ علماء سب میرے ساتھ نہیں ہیں, بہت سارے میرے مخالف ہیں, بہت سارے میرے ساتھ ہیں, جیسے ہر دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں, اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ شخص اس کی ساری باتیں غلط ہیں. اگر مثلا آپ اہل سنت میں یا اہل حدیث میں یا احناف میں ایک عالم ہے, کچھ علماء اس کے خلاف ہے, کچھ علماء اس کی تائید کرتے ہیں, یا کچھ سب علماء اس کے خلاف کریں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں باطل ہیں, اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. جو آپ کا موقف ہے تحریف قرآن والا, اس پر میں نے خود آپ کا بیان سنا ہے کہ آپ نے کہا میرے سنی بھی تکفیر کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی تکفیر کرتے ہیں. نہیں, اس مسئلے پہ کوئی تکفیر, شیعہ میں کوئی تکفیر نہیں کرتا تحریف قرآن میں. نہیں, میں نے آپ کا بیان سنا, شیعہ اکابر میں بہت سارے علماء, بلکہ اکثر شیعہ اکابر, اقلیت نہیں, اکثر شیعہ اکابر اسی بات کے قائل ہیں کہ صحابہ نے قرآن مجید سے آیات حذف کی ہیں. اکثر شیعہ اکابر کا یہ قول ہے. موجودہ دور کے علماء کا یہ اکثریت کے قول نہیں ہے, پرانے زمانے کے اکثریت کا یہ قول. وہ اگر تکفیر کریں گے تو شیعہ مذہب ہی خراب ہو جائے گا. ایسی بات ہے نہیں, تکفیر کا کوئی آپ کی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. شیعہ قوم میں اس مسئلے پہ تکفیر نہیں ہوتی. صحابہ کا اتنے اقوال ہے کہ قرآن ناقص ہے, اہل بیت علیہ السلام کا اقوال ہے, مجالے کا کوئی تکفیر کرے. دیکھیں میں آپ کا بیان لگا دوں گا یوٹیوب کے, جس میں آپ نے یہ کہا ہے. آپ لگا دینا, آپ نے صحیح طرح سے نہیں سنا. تکفیر اگر ہوگی کسی اور مسئلے پہ ہوگی, اس مسئلے پہ نہیں ہے. میرا تکفیر تو کوئی نہیں, تکفیر کا فتویٰ میرے خلاف شیعوں سے نہیں ہے. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی شیعہ نے میری تکفیر کی ہو. یہ آپ مجھے بتائیں. آپ نے سنا ہے بھائی علی آصف بھائی کہ کسی شیعہ عالم نے میری تکفیر کی ہو؟ وہ کچھ اور باتیں کہتے ہیں, اور میں نے تو نہیں سنا کہ کسی شیعہ عالم نے کہا کہ اللہ یاری کافر ہے. ابرار بھائی آپ غلط فہمی آپ کا ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود یہ بات کی ہے. شاید میں نے کوئی اور جملہ کہا ہے, شاید اس کو صحیح نہیں سمجھا, یا میں مبالغہ کر رہا تھا, ہو سکتا ہے. میں مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا سنا ہے. بہرحال چلے میں آپ کا نا وہ کلپ چلا دوں گا یوٹیوب کے اوپر. چلا دینا بھائی. ٹھیک, اوکے, تیار ہے. رمضان سے پری 1 ویک, اس سے پہلے والے ہفتے میں کسی دن ہم باہمی اتفاق سے تراویح پہ گفتگو کریں گے. صحیح ہے. دیکھیں میں آپ کو ڈیٹ تو نہیں دیتا پکی, لیکن انشاءاللہ تعالی تراویح پہ مناظرہ ہوگا. ہاں, رمضان سے پہلے, کیونکہ رمضان کے آغاز کے ساتھ آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں, تو رمضان سے پہلے پکا مناظرہ ہوگا تراویح پر. اب جو ہے شرائط دیکھیں شیخ صاحب, اس میں یہ ہے کہ آپ بے شک ہماری طرف سے اپنے دوست احباب کو لے کے آئے نا, تاکہ وہ حوالے وغیرہ نکالنے میں یا کسی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے نا, آپ کی مدد کریں. ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اور پھر بس یہ کیمرہ بھی آپ کا بڑا اچھا ہے, مائک بھی آپ کا بہترین ہے,
اس ہمیں اس کے میں نے کوئی ہمارے معنی خلاف لگایا جو بھی ہوا ہے۔ بات کریں گے نا وہ حجت ہونی چاہیے ہمارے نزدیک، یعنی قرآن سے اور وہ جو شیعہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے احادیث سے بھی آپ وہ کر سکتے ہو. چلیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اسی موضوع پر آپ اپنی احادیث سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بخاری اچھا۔ مسلم کی احادیث سے بھی، ہاں بالکل، بخاری مسلم ترمذی وغیرہ کے احادیث سے بھی. تو کیا نہیں، تو کیا شیعہ علماء کے فتاوی جات، ان کے اقوال جو تفسیر کے اندر ہے، وہ بھی حجت ہے آپ کے یہاں؟ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، لیکن علماء ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے جو تراوی کو صحیح مانتا ہو. شیعہ قوم میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو کہے گا کہ تراوی جو ہے صحیح اصول نہیں. اربع کے بارے میں صرف مجھے یہ بتا دیں، اصول اربع کی روایات کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، مگر یہ کہ اس روایت وہ بشرط کہ وہ روایات اصول ائمہ علیہ السلام سے منقول ہوں، یعنی وہ شیعہ حدیث ہو. اگر ہمارے کسی کتاب میں اہل سنت کی کوئی حدیث ہے تو وہ اہل سنت کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے کتابوں میں اہل سنت کی بھی حدیث ہیں، لیکن وہ پتہ اچھا۔ ادھر ہوتا ہے کہ اہل سنت کی حدیث ہے. اگر وہ شیعہ کی یہ تو حدیث ہے چلتا ہے نا، جیسے ہماری ہاں، کتابوں میں روایات آ جاتی ہیں. اگر آپ کی کتابوں میں آپ کے علماء نے تو بیان دیا نا کہ آپ کی کتابیں میں وہ اگر بخاری مسلم ان میں کوئی شیعہ راوی ہے تو اس کی حدیث اس وجہ سے کہ وہ شیعہ تضعیف نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بخاری نہیں، مسلم میں لیکن شیعہ ہمارے یہاں روایات بہت ہیں، تو ہے نا، شیعہ جو راوی بہت شیعہ ہیں، عقائد ان کو، سب کی روایات صحیح جو ہیں. شیعہ عقائد کی طرف جا رہی ہو، جو ان کو تحفظ دے رہی ہو، ان کو سپورٹ کر رہی ہو، اس روایت کے بارے اگر میں وہ ہمارے ثقہ علماء ہے، کے موقفات ہیں. اگر وہ ثقہ ہے تو اس کی حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ ثقہ ہے وہ تو دیکھیں راوی جب بھی حدیث بیان کرتا ہے اس پہ اس کا عقیدہ ہوگا نا. جو مثلا آپ کے کتب میں جو ابو بکر عمر کے فضائل نقل کرتے ہیں اس پہ اس کا ایمان تو ہے نا. یہ تو جائیں گے کہ اگر اس حدیث پہ کسی کا عقیدہ ہے اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہوگی دنیا میں نا. پھر تو کوئی حدیث نہیں بچے گی. نہیں، چلیں جب بات ہوگی نا تو ہم یہ اصول بھی آپ کو دکھائیں گے. چلے ابرار صاحب آپ تیاری کریں ابھی رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ تراوی پہ. اوکے صحیح ہے، چلیں انشاءاللہ تعالی. اور ہاں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ قیوم والا موضوع، وہ جو قیوم سے جو والا موضوع پہلے نہ رکھ لیں پھر. ابھی آپ تراوی جو ہے یہ جو ہے ارجنٹ ہے، تراوی ارجنٹ ہے کیونکہ تراوی کا موسم آ رہا ہے. صحیح ہے، چلیں انشاءاللہ میں نا آپ کے جو ہیں اپریٹر سے آپ ان سے رابطہ کر لوں گا. بالکل بالکل صحیح ہے. تھینک یو سر. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو بلال بھائی، تھینک یو.